اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام چینل اردو اسپیشل لیے آپ کا میزبان سید نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام چینل اردو کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہم ان موضوعات پہ بات کریں، ان چیزوں پہ بات کریں جو کہ اتحاد امت کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہوں، اور اسلام چینل اردو اسپیشل کہ یہ سیریز جس کا تعلق جو ہے وہ آنے والے مہینے سے ہے، آنے والے دنوں سے، یعنی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے تو پورا سال اور سارے دن اور سارے ایام انہی کے ہیں، لیکن ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے۔ آج اسی حوالے سے جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عصر حاضر کے تقاضے اور سیرت محمدی، اور ہماری بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسلام چینل اردو اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی نامور شخصیت، جن کو آپ گزشتہ 2 دہائیوں سے ٹی وی کے اوپر دیکھتے آ رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر اور میڈیا کے اوپر اگر اسلام کے حوالے سے ان ایشوز کے اوپر جس پہ شاید بات کرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ گھبراتے ہیں، ان ایشوز کو ان صاحب نے متعارف کروایا، نہ صرف متعارف کروایا بلکہ ایک ٹرینڈ سیٹر میں ان کو کہنا چاہوں گا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ انیق احمد صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم انیق بھائی۔ وعلیکم السلام۔ انیق بھائی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اسلام چینل اردو کو۔ آپ کا حکم۔ انیق بھائی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے ابھی کہ ہمارا جو اسلام چینل اردو کا جو اسلام اسپیشل شو ہے، اس میں ہم نے جو ہے وہ سیرت کے تقاضے اور اس کے حوالے سے بات شروع کی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم ناظرین بات کریں گے۔ ہم جاننا چاہیں گے انیق بھائی سے کہ کیا وہ چیلنجز ہیں کہ جس کو مجھے اور آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ایز انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی۔ ہم بات کریں گے پوری دنیا کے حوالے سے، ہم بات کریں گے عالم اسلام کے حوالے سے، عالم اسلام کے حکمرانوں کے حوالے سے، ہم بات کریں گے اپنی بھی، یعنی کہ اگر برطانیہ کے اندر آج میں اور آپ موجود ہیں، ہماری تیسری اور چوتھی نسل آج یہاں موجود ہے، اور ہم مسلمان کے سفیر کی حیثیت سے آج یہاں موجود ہیں، تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یقیناً انیق صاحب ہماری اس میں رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ انیق بھائی، سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے کہ موضوع پہ چلوں، میں چاہوں گا کہ کچھ آپ سے آپ کے حوالے سے بات بھی ہو، ایسے موضوعات اور اسلام، آپ کہہ لیں کہ ریلیجیس یعنی جو ڈپارٹمنٹ ہے ٹی وی میڈیا کے اندر، کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں میڈیا کا، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یا تو ایک لیکچر اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں اگر ہوتی تھیں اس دور میں پی ٹی وی کے اندر بھی، اور بعد میں اس وقت تو تھا ہی پی ٹی وی، لیکن آپ نے ایک ٹرینڈ شروع کیا کہ آپ نے ان ٹاپکس کو اجاگر کیا، ان ٹاپکس کو آپ لے کے آئے کہ جو کہ معاشرے کے بڑے بنیادی اور ایسے ٹاپکس تھے کہ جس پہ لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا اگر اپنے بارے میں کچھ چیزیں اس حوالے سے بتائیں کہ آپ نے کیریئر کا آغاز جس طرح سے کیا، آپ نے جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں آپ، اور باقی۔ جی ہاں، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اسلام چینل کا بڑا ممنون۔ ٹیلی ویژن ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا پروفیشن، ہمارا بریڈ اینڈ بٹر، سب ٹی وی، اور زندگی اسی میں لگا دی۔ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ہم چاہتے تھے کہ آئیں اور کوئی کام کریں، کام کرنا، نوکری کرنا، گھر چلانا، وہ سبھی کر لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک اگر مقصدیت شامل ہو جائے تو پھر ذرا زندگی میں حسن آ جاتا ہے، اور جسے میں تو اب دوستوں سے کہتا ہوں پوٹا تر ہو جاتا ہے، تو وہ پوٹے کو تر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اندر سے اگر آپ سرشار ہیں، جیسے نیکی کرنے کے بعد ایک نیکی کا نشاط ہوتا ہے، تو اس طرح کاروبار زندگی کو، اپنے پروفیشن کو بھی اگر نیکی سمجھ کر ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اور مقصدیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا جائے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ بہت خوب انیق بھائی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مجھ سے کام لے لے۔ میں نے 89 میں، جیسا آپ نے ذکر کیا تھا، 89 میں ہم نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں۔ وہ 89 میں کرنے کے بعد میرا ذہن میں یہ تھا اس زمانے میں، اب 89 میں آ جاتے ہیں نا، میرے ذہن میں یہ تھا 88 میں سمجھ لیجیے یا 87 میں ہم سب دوستوں کا، کلاس فیلوز کا، جو ہم آئی آر کے اسٹوڈنٹس سے، ہماری کلاس کے لڑکے لڑکیاں جو اس زمانے کے تھے کہ ہم سی ایس ایس کریں گے۔ سی ایس ایس اس زمانے کا بڑا ایک اہم خواب ہوتا تھا، اب تو ٹرینڈ میں دیکھتا ہوں کہ نہیں ہے، سی ایس ایس کرنے کا بہت ہی زوال آ گیا ہے۔ اور چار میں ایک ہوتا تھا کہ سی ایس ایس، بہت چارم ہوتا تھا، بہت ایک کشش، بڑی کشش تھی۔ تو بلکہ میں نے انرولمنٹ بھی کرا لیا تھا۔ وہ ہوا یہ کہ ہم فارغ ہوئے جامعہ سے، اور میری فیملی نے میری شادی کر دی پکڑ کے مجھے، اور میں نکلا تھا، مجھے 15-20 دن ہوئے تھے کیمپس چھوڑے ہوئے۔ میں رہتا تھا ہاسٹلز میں۔ اب ہاسٹلز کی لائف اور ایک طویل عرصے تک، پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں اس کا اظہار کرتا ہوں، مجھے کوئی عار نہیں ہوتا یہ بات کہنے میں کہ میرا تعلق جمعیت سے رہا، تو سب لوگ ظاہر واقف تھے اس بات پہ کہ وہاں کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے،
وہ آپ واقف ہیں اس بات سے؟ یعنی اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے، پھر بہت تیز ترین لائف ہوتی ہے، تیز ترین ہوتی ہے، ایک آدمی ٹرانس پہ رہتا ہے، پھر ہمارے وہ ایک جو ہفتے طلبہ کرانا اور یہ کرانا وہ کرانا، گھومنا پھرنا موٹر سائیکلوں پہ، بس دن رات، بارش سردی گرمی، وہ سب جو دوست ہیں آج بھی دوست ہیں ہمارے، جو زمانے ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ تمام معاملات تھے. تو ہوا یہ کہ اچانک میری شادی ہو گئی، تو یعنی کوئی 15-16 دن کے اندر مجھ پر تو جیسے ایک آسمان گر گیا. میں 3 سال سے میں ہاسٹل میں تھا، اب وہ پھر میرڈ لائف، یہ میں تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا، یہ میں بالکل ایک ذاتی بات بتاؤں کہ میں رات کو نیند سے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا گھبراہٹ کے کہ میں کہاں ہوں. میں تو بالکل ایک آزاد فضا میں ہاسٹل میں رہنے والا، تو میری گھبراہٹ سے آنکھ کھل جاتی تھی کہ میں یہ زندگی کے یعنی معاملہ. کہ آپ کے کریئر سے پہلے ہی آپ کی شادی کا کریئر اسٹارٹ ہو گیا. یہ اچھا کہا، یہ اچھا کہا. اگر شادی ایک کیریئر ہے تو وہ لگتا یہ ہے کہ ہسبینڈ ایک کیریئر ہے. جی ایسا ہی ہے. تو اب وہ ہوتا یہ تھا کہ اب کچھ کرنا تھا، تو میں کیا کروں، پیسے یعنی کچھ کرنا ہے زندگی میں، کچن چلانا ہے. اب معاملہ جو ذمہ داری ہے، ذمہ داری. ہاں یہ ذمہ داری وغیرہ. وہ ایک ٹیکسٹائل مل تھا وہاں، عابد انڈسٹریز نام تھا اس کا، سائٹ میں، وہاں میری جاب ہو گئی. تو میں تھا وہاں فیکٹری مینیجر، 400-450 مزدوروں کو وہ کرنا، ہینڈل کرنا. پیسے اچھے تھے اس میں. تو میں 90 سے 92 تک میں وہیں رہا. پھر ایک دن کیا ہوا، یہ آپ نے بڑی عجیب بات، یہ باتیں میں نے کبھی بھی نہیں کی، میرا خیال ہے کہ کبھی بھی نہیں. اصل میں انیک بھائی سوری قطع کلامی معاف، اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ صرف نہ میری پرسنل خواہش ہے بلکہ یہ ناظرین کی خواہش ہے کہ آپ کو وہ پچھلے 18 سالوں سے ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ یعنی کہ ماشاء اللہ الحمدللہ ناظرین کے، یعنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستان کا اسکالر جو ہے وہ انیک صاحب کے پروگرام میں نہ آیا ہوں. یعنی یہ ایک ہے، اور ہر مکاتب فکر سے. لیکن پتہ نہیں کیونکہ میری پرسنل اور شاید یہی ناظرین کی بھی خواہش ہے کہ وہ آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی. تو آپ یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ عام طور پہ اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی. انٹرویوز جب بھی ہوئے ہیں وہ ہمارے سے فلاسفیکل ہوئے ہیں اور وہ عالمانہ انداز کی باتیں ہوئی ہیں. آپ ٹیکسٹائل پہنچے تھے. ہاں 90 میں نے وہ جوائن کر لیا، 90 میں، اور میں وہاں رہا. تو بڑی عجیب بات یہ ہوئی، میرے بڑے قریبی لوگ بھی یہ نہیں جانتے، بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ بات. تو 92 آ گیا اسی چکر میں. 92 میں مجھے یہ احساس ہوا کہ یعنی اپنے آپ سے میں نے بات کی، وہ جسے کہتے ہیں نا خود کلامی کی کیفیت، کہ اے اللہ تو نے مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، نہیں یہ کام. لکھنے پڑھنے کا مجھے شوق شروع سے ہی تھا. تو اور پھر وہاں پر یہ 400-450 مزدوروں کا ریکارڈ رکھنا، ان کی سیلریز، ان کے مسائل، یہ وہ صبح سے لے کر رات تک یہ ہوتا تھا. پھر یہ کہ واٹر ٹینکر کتنے آئے، کتنے گئے، کلر ہے یا نہیں، ڈائنگ یونٹ الگ ہوتا تھا، اسپننگ الگ ہوتا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے، دھاگا کیسا بن رہا ہے، نہیں بن رہا، یہاں ڈائنگ صحیح ہو رہی ہے، اوور آل آپ مینیج اسے کر رہے ہیں. جی. بڑے تو ایک دن میں نے کہا کہ یار یہ کچھ مسائل ہیں. میری مینجمنٹ مجھ سے بہت خوش تھی، لیکن یہ مسائل کچھ پیدا ہوئے یہ سوچ کے حوالے سے. ایک دن میں نے کیا کیا، اچھا میری شادی ہو گئی تو میرا ایک بیٹا عباد، جسے آپ ملے بھی ہیں، تو عباد 12 اپریل 1992 کو پیدا ہو گیا. تو وہ عباد پیدا، اب یعنی اب ہم ابا بھی ہو گئے، اب ذمہ داری اور ہو جاتی ہے، پھر آدمی اور ذرا سیف کھیلتا ہے کہ یار اب تو یہ مسئلہ ہے. لیکن میں نے کیا کیا کہ ایک دن بڑی عجیب بات ہوئی، بہت ہی میں اب سوچتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا. وہ 1:30 بجے وہاں ہم ظہر کی نماز ہوتی تھی، تو میں اٹھ کے وہاں گیا، نماز پڑھ، اور میں نے وہاں پر کچھ دعائیں کی اور اللہ سے میں نے بات کی کچھ، اور میں نے بس یہ کہا کہ اللہ میاں بس مجھے ذلیل نہ کروائیے گا آپ. ہاں مجھے میں چھوڑ رہا ہوں. اور اس زمانے میں ایسے ہی تھے ہم. اور وہ یہ 92 اور یہ اپریل کا مہینہ ہے. میں نے کیا کیا، اور میں نے ریزائن دیا، اور میرے ذہن میں یہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور میرے لیکن مجھے یقین تھا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے. لیکن ایک ڈر تھا، یعنی اندر سے ایک محتاط رویہ تھا. خیر میں نے آگے ریزائن دیا. ریزائن ہمارا ہیڈ آفس تھا چنڈی گڑھ روڈ پر،
وہاں چلا گیا وہ ریزائن، اور پھر معلوم بہت سارے مسائل ہوئے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں زندگی میں اس کام کو کرنے کے لیے شاید اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا مجھے، یہ میرا ایک نتیجہ فکر تھا، انر فیلنگ آپ کی انر فیلنگ کہ یہی تھی کہ آپ فیلنگ کے بعد فیلنگ کا جو مغز نکلا نا وہ یہ تھا، وہ نتیجہ فکر. اب میں نے دوستوں سے بات کی، میں نے کہا کہ یہ ہو گیا ہے اور میں اب مجھے کچھ کرنا ہے. تو میرے کچھ دوست ہیں اسی زمانے کے، انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، بلیزون ایڈورٹائزنگ ہوتی تھی، اب وہ ختم ہو گئی. یہ عظمیٰ گیلانی اور آصف رضا میر یہ لوگ ہوتے تھے اس کے ڈائریکٹرز. انہیں کاپی رائٹر کی ضرورت تھی. تو ہمیں کوئی ایکسپیرینس تھا نہیں، لیکن لکھنا وکھنا جانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جائیے. میں گیا اور وہاں پر ایک ہماری وہ تھیں، آپ نہیں جانتے ہوں گے، عافیہ سلام. عافیہ سلام جوائنٹ رہی ہیں، جوائنٹ سیکریٹری 80 یا 81 کے الیکشن میں، جامعہ کراچی میں، جامعہ کراچی میں جمعیت کی. عافیہ سلام بڑی مشہور جرنلسٹ بھی ہیں، اسپورٹس جرنلسٹ، شاید پہلی اسپورٹس جرنلسٹ ہے پاکستان کی. عافیہ اس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھیں. تو عافیہ کے پاس ہی مجھے بھجوایا تھا ہمارے ایک اور دوست نے. تو جب وہاں پہنچا میں تو عافیہ سے ملاقات ہوئی. عافیہ نے کہا، میری ملاقات عافیہ سے نہیں تھی لیکن میں جانتا تھا اس حوالے سے کہ عافیہ جوائنٹ رہی ہیں یہاں وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہی ہے. وہ مزہ آیا بات کر کے. انہوں نے کہا لکھو، اب کچھ دیا لکھنے وکھنے کو، اور پھر ان کو پسند آئی بات. اور انہوں نے کہا کب جوائن کر سکتے ہو؟ میں نے کہا میں آج ہی جوائن کر سکتا ہوں. کہنے آپ نے جوائن کر لیا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ پیسے ویسے کی بات ہوئی. میں نے کہا وہ پیسوں کی بات کیا، بس آپ جانتی ہیں، اب میں آپ سے کیا بات کروں پیسوں ویسوں کی. خیر آپ ہی ہماری آج بھی دوست ہیں، بہت اچھی، بہت ہی قریبی دوست ہیں ہماری وہ. تو لیکن یہ پہلی ملاقات تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے پھر 92 یہ اپریل سے شروع کیا اور پھر ہم 97 ہو گیا. 5 سال میں نے وہاں گزارے. پھر یہ شوق تھا مجھے ٹی وی پر آ کر پروگرام کرنے کا، اینکرنگ کرنے کا، لیکن پاکستان میں صرف ایک ہی ٹی وی تھا، وہ پی ٹی وی تھا. تو میں نے کیا کیا کہ پھر پی ٹی وی جوائن کیا اور وہاں پر بڑے مسائل تھے پی ٹی وی میں. پی ٹی وی میں پروگرام لینا یعنی ایک جوئے شیر لانا تھا. تو انیق بھائی آپ نے پی ٹی وی یعنی کہ شروع سے ریلیجیس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا کیا؟ میں اسی پر آ رہا تھا. اقبال حیدر تھے ایک پروڈیوسر. جی بالکل. اقبال حیدر سے دوستی تھی ہماری. انہوں نے کہا کہ ہم اقبال کی تمام کتابوں پہ پروگرام کروانا چاہ رہے ہیں، ایک اینکر چاہیے. اور وہ بات کریں گے جمیل جالبی سے، ابوالخیر کچبی، ڈاکٹر اسلم فاروقی، جتنے معروف شعراء کرام ان کے. اچھا میرا آغاز ہو رہا ہے. میں نے کہا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ان کے ساتھ. لیکن اقبال حیدر کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے. میں اس کو یاد رکھتے ہیں. یاد نہیں کہ انہوں نے مجھے اتنی میری حوصلہ افزائی کی. میں نے کہا میں نہیں کر سکتا، میں بات ان کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا آغاز ہو رہا ہے. آپ لے کے جائیں نا مجھے پیچھے اسی زمانے میں. جی میں بالکل پہنچ گیا ہوں. میں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا پورا پروگرام بھی خراب ہو گیا نا، ریکارڈنگ ہونے کے بعد تمہارے سوالات میں الگ ریکارڈ کر کے لگا دوں گا. یہ سب باتیں نئی تھی میرے لیے. آج تو گزر گیا نا، آج ہم سوچ سکتے ہیں لیکن اس وقت نہیں. ہاں کہ آج یہ سب باتیں ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ٹی وی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے، یہ کرنا ہے. تو یہ تمام معاملات یہ ہوئے. تو انہوں نے مجھے وہ پروگرام، پہلا پروگرام کروایا، یعنی پش کر دیا. دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 پروگرام میں نے کیے. اس کے بعد اقبال حیدر کو، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اقبال حیدر کو مجھے چاہتے تھے میں رکوں ذرا. پھر وہ یہ اگر میں پروگرام نہ کروں تو مجھے بے چینی ہوتی تھی کہ میں نے پروگرام کیوں نہیں کیا. میں اتنا پھر عادی ہوا پروگرامز کا. مجھے بڑا مزہ آتا ہے اینکرنگ میں نا، میں انجوائے کرتا ہوں. اینکرنگ پروگرام کی میزبانی میرا جنون ہے، میرا پیشن ہے. پھر اس پہ ہم نے بہت کچھ سیکھا. میں اس پہ آؤں گا ابھی. پھر یہ ہوا کہ 2002 میں جیو آیا. اچھا میں کاپی رائٹنگ کرتا رہا. اچھا وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. یہ تو ایک سائیڈ پیشن تھا. بالکل صحیح ہے بھائی، وہ چلتا رہا.
تو 2002 میں جب جیو آیا تو انہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ کوئی پلان نہیں تھا. وہ مجھے میرے کچھ دوستوں نے بتایا، اور خاص طور پہ ہمارے ایک جو دوست ہیں، ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، مینٹور ہیں، ان کا نام ہے شکیل عادل زادہ. وہ جیو کے چیف اسکرپٹ رائٹر، وہ ہمارے بزرگ، اور ہمیں سکھایا انہوں نے بہت کچھ. انہوں نے کہا کہ یار ایک مسئلہ ہے کہ جیو والے ایک پروگرام شروع کرنا چاہ رہے ہیں جو مذہبی پروگرام ہوگا، اور اوپن ڈسکشن ہوگی اس میں، لیکن وہ ایسے آدمی کے ذریعے شروع کروانا چاہ رہے ہیں، اس کا ہوسٹ وہ آدمی ہو کہ جو مولوی نہ ہو. صحیح. تو اچھا میں نے کہا کہ اچھا آپ کلین تمہارا یہ جو دین کا مطالعہ وغیرہ یہ سب چیزیں سب کچھ ہیں، بلا بلا بلا، یعنی میری تعریفیں انہوں نے بہت کر دی. اب انٹرویو کر لیں گے، تم انٹرویو کر لو، وہ دے دو. میں نے انٹرویو دیا، میں جیو گیا، اور جیو میں گیا، اور وہاں انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں آپ ہی کی تلاش تھی. اچھا انٹرویوز چل رہے تھے، بہت سارے انٹرویوز ہو چکے تھے. پی ٹی وی کے بعد کوئی جیو جس طرح سے آیا ہے، ہمیں یاد ہے کہ ہم تو اس وقت اسٹوڈنٹ لائف میں ہی تھے، کہ نو ڈاؤٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یاد ہے کہ لمبی لمبی کیوز ہوتی تھیں جی 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 جیو میں جانے کے لیے، جی داخل ہونے کے لیے، یعنی جیو میں جانے کے لیے. تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ اپروو کر دیا، اور یہ اگست 2002 سے بالکل ایک لائف میں ایک تبدیلی آ گئی. اچھا یہاں پوری کیونکہ اگست 2002 سے، ہاں جو فل فلیجڈلی یہاں جاب تھی، تو کاپی رائٹنگ وغیرہ کو طے کر کے الگ رکھ دیا گیا. اب مجھے ہفتے میں 2 پروگرام کرنے تھے الف کے نام سے. اب یہاں سے ہم نے اوپن ڈسکشن کا آغاز کیا. جو آپ نے انٹرو میں بات کی، یہ کہ پاکستان میں اوپن ڈسکشن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے کروا لیا. بہت سے لوگ انٹروڈیوس کروائے ہم نے، جو پاکستان میں جن کو کوئی نہیں جانتا تھا. اس میں ایک جو بہت اہم نام ہے وہ جاوید احمد غامدی ہیں. پہلی بار وہ ہمارے پروگرام میں آئے ٹیلی ویژن پر، اس سے پہلے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا. احمد جاوید صاحب ہیں، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہیں، اور بہت سارے ہیں، لیکن لاتعداد لوگ ہیں جو آئے، بے شمار. اور پھر وہ آ کر ان سے لوگ متعارف ہوئے. بلکہ انیق بھائی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو بلکہ وہ بھی جو شاید کیمرے کے سامنے آنا ہی وہ سمجھتے تھے، ان کو بھی آپ نے جو ہے میں لے کر آیا. مثال کے طور پہ مفتی رفیع عثمانی صاحب وہ آئے، وہ میرے علاوہ کسی پروگرام میں نہیں گئے الحمدللہ. اور بہت سارے لوگ ہیں اس طرح لوگ آئے. اور پھر ہم نے اس آغاز کیا 2005 میں اے آر وائی چلا گیا. جی 6 سال آغاز کیا. 2011 میں یہاں جیو دنیا آ گیا، اور دنیا سے میں اب تک وہ پروگرام کر رہا ہوں پیام صبح. یہ میری مختصر میرا یہ زندگی کا سفر ہے. بہت خوبصورت انیق بھائی. جیسا انیق بھائی نے بتایا کہ یہ بالکل ناظرین وہ بات ہے کہ جیسے میں نے شروع انٹرو میں بھی ایک بات کی تھی کہ ان موضوعات پہ ایک تو بات کرنا، اور پھر اسی طرح ٹرینڈ سیٹ کرنا. وہ فیملیز بھی، اور انیق بھائی جانتے ہیں کہ جو ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے کہ جسے ہم اپنے اس میں کہیں گے لبرل فیملیز، آزاد خیال فیملیز، انہوں نے یہ پروگرام دیکھنے اور سننے شروع کیے. یعنی میں بہت ساری ان فیملیز کو جانتا ہوں کہ انہوں نے اس شوق میں کہ نہیں جی یہ ایک ڈیبیٹ ہے، اور یہ ایک صحیح ڈیبیٹ ہے، اور اس میں پھر بہت ساری چیزیں جس میں ہم انشاءاللہ ابھی جو اپنے ٹاپک پہ آئیں گے تو بات بھی ہوگی. تو انیق بھائی آپ جو ہے وہ پاکستان آرٹس کونسل جو ہے اس کے بھی الیکٹڈ سیکرٹری میں رہا. وہ پھر میری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی تھی. آپ نے بڑے بڑے ناموں کو جو ہے وہ ہاں وہ بس وہ ایک پرانی باتیں ہیں سب. یہ آرٹس کونسل میں بڑا وقت دیا، بڑا لہو دیا، اور وہاں کام کرتے رہے. پھر 2004 آ گیا. 2004 میں وہاں الیکشن ہر سال ہوتے ہیں، تو سیکرٹری چیف ہوتا ہے آرٹس کونسل کا، تو اس میں الیکشن لڑنا تھا. تو ہمارے جو مخالف گروپ انہوں نے معین اختر مرحوم جی، تو ان کو کھڑا کیا، تو کوئی ان کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. آج ہم سب بڑے پریشان تھے، اور دور دور تک میرا نام نہیں تھا، کیونکہ میرے گروپ کے بڑے اہم لوگ تھے، اور جو پاکستان کے بڑے نام ہیں فائن آرٹس کے حوالے سے. اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ معین اختر کے سامنے فائن آرٹس کا ہی آدمی آئے اور مقابلہ ہو بالکل، لیکن ہم واک اوور نہیں دیں گے، ہمیں لڑنا ہے.
روزانہ ہماری میٹنگز ہوتی تھیں اور کوئی بھی اتنی ہمت نہیں کر پاتا تھا ہمارا اپنا آدمی کہ جو سامنے کھڑے ہو، اور وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے کہ نہیں ہمیں، کیونکہ شکست کسی کو بھی عزیز نہیں ہوتی. وہ ایک رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ چل رہی تھی اور وہی لا حاصل میٹنگ، تو میں نے یہ عرض کی کہ اپنے گروپ میں کہ کوئی نہیں لڑ رہا ہمارے گروپ سے. چند اداکارائیں جو ہمارے گروپ کی تھیں، بڑی اداکارائیں، ان سے بھی ہم نے کہا، لیکن انہوں نے بھی منع کر دیا. انہوں نے بھی سامنے آنے سے انکار ہم نے کہا نہیں ہم نہیں لڑیں گے، سمجھے ہم ہار جائیں گے. ہم ایسا تو اس صورت میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب والا میں لڑتا ہوں اور میں معین اختر کو ہرا دوں گا. تو لوگوں نے میرا مذاق اڑایا اور لوگوں نے یہ کہا، میرے دوستوں نے، یعنی انہوں نے کہا تم بے وقوف آدمی ہو، تم نے کیسے یہ بات کر لی. میرے اچھے مخلص دوست، میرے اچھے دوست، انہوں نے کہا نہیں دیکھو یہ تم پاگل پن نہیں کرو، یہ آسان نہیں ہے اور مسئلہ ہے، تم کیوں اپنا مذاق اڑواتے ہو یہ سب. میں نے کہا نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، بس آپ میری بات مان لیجئے گا. تو انہوں نے کہا وہ کیا ہے بات. میں نے کہا کراچی میں کوئی 10 جگہوں پر جہاں آرٹس کونسل کے ممبران ہیں، مثلا ڈیفینس، کلفٹن، نارتھ نازم آباد، PCHS، بہادر آباد، گلشن، تو ہر جگہ یہاں 10 جلسے کرا دیجیے گا اور 10 جلسوں میں ممبران سے مخاطبت کروں گا بس یہ، اور پھر دیکھ لیجیے گا آپ. اور پھر یہ 10 جلسے ہوئے اور میں نے ان جلسوں میں صرف ایک ہوتی ہے نا، ایک لائن جو ہوتی ہے، وہ لائن میں نے یہ رکھی کہ جناب والا معین اختر بہت بڑے اداکار ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں، میں ان کا فین ہوں، لیکن معین اختر صاحب کا آرٹس کونسل سے کیا تعلق. پچھلے 16 سال سے آرٹس کونسل میں خدمت کون کر رہا ہے آپ کی؟ ہم کر رہے ہیں نا، دریاں ہم بچھا رہے ہیں، کرسیاں ہم لگا رہے ہیں. میں آپ کا دوست ہوں، تو میں آپ کا دوست ہوں اس لیے میں چھوٹا ہو گیا ہوں. آپ ایک فون کرتے ہیں، 5 منٹ کے بعد میں آپ سے مل لیتا ہوں. معین اختر صاحب کو فون کریں آپ 3 دن تک تو وہ آپ کو فون ہی نہیں اٹھائیں گے. تو کیونکہ میں آپ کو فون اٹھا لیتا ہوں اس لیے میں چھوٹا آدمی ہوں. میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، چائے پیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، تو کیا اس لیے میں چھوٹا آدمی ہوں. یہ بات بڑی اپیل کی یہ لوگوں کے لیے اپیلنگ یقیناً ہوگی. اور یہ ہوتے الیکشن کیمپین چلتی رہی، الیکشن ڈے آ گیا. الیکشن ڈے میں کوئی بھی جیت سکتا ہے، یعنی یہ وقت آ گیا. میں نے کہا میں یہاں تک لانا چاہ رہا تھا بس. یہ رات کو رزلٹ آیا کہ میں نے ہرا دیا. تو اس میں صرف یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے نا، حکمت، فقط اوتیہ خیرا کثیرا، جو قرآن کریم فرماتا ہے. حکمت سے آدمی چلے تو بڑے بڑے کام بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. انیک بھائی بس چلتے چلتے کیونکہ ہم وقفے کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور ناظرین انشاءاللہ پھر وقفے کے بعد ہم جو ہے وہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی طرف بھی آئیں گے. اور یہ بھی یقیناً ہمارا ٹاپک ہے کہ انیک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانیہ کے اندر. چلتے چلتے انیک بھائی بس آخر میں آپ جو روٹری کلب کے حوالے سے اگر مختصر کچھ کہنا چاہیں کہ اس کے بھی آپ ڈائریکٹر ہیں. جی، وہ کلب سروسز کا ہوں. روٹری سب جانتے ہیں کہ بڑا کام کرتے ہیں انسانیت کے لیے، فلاح انسانیت کے لیے. تو جو بھی یہ کام کرتا ہے ہم سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ الخلق عیال اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ تمام مخلوق میرا کنبہ ہے. تو روٹری کلب کی جو سروسز ہیں وہ سب کے سامنے آیا ہیں. ہم اس میں انگلی کٹا کے ہم بھی شہیدوں میں نام لکھوا لیتے ہیں. ہم بھی کام کرتے ہیں اور انسانیت کے حوالے سے کام کرتے ہیں. الحمدللہ، بہت خوب انیک بھائی. اور میں انیک بھائی کے حوالے سے ایک بڑی میں نے خوبصورت بات بھی پڑھی ان کی وال پہ تھی کہ آئی ایم اسٹرگلنگ ٹو ریویل دا اسلام، نتھنگ بٹ لو، ہیومنزم اینڈ ماڈریشن. تو آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی انیک بھائی نے کہا کہ روٹری کلب کے حوالے سے بھی، یعنی انسانیت کے حوالے سے بات، لوگوں کو ایک کرنے کے حوالے سے بات، محبت کے حوالے سے بات، جو یقیناً مجھے نبی نواز صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے ملتی ہے. تو کس طرح سے عملی طور پر یہ میری اور آپ کی زندگی میں آئے گی اور آ سکتی ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ انیک بھائی سے بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جیسا کہ بڑا ہی ایک مزیدار قسم کی گفتگو ابھی ہماری انیک بھائی سے بھی رہی. ان کے یعنی میں بھی ماضی کے ان جھروکوں میں چلا گیا تھا، کیونکہ میں خود بھی جامعہ کراچی کا طالب علم رہا ہوں. اور جس طرح سے انیک بھائی نے بتایا کہ ان کی جو زندگی ماشاءاللہ سے
شروع ہی سے اتنی متحرک رہی ہے، اور ابھی تک ماشاءاللہ سے جس طرح سے کم و بیش اگر میں غلط نہیں کرا تو 2000 سے زائد انیق بھائی پروگرام کر چکے ہیں. 3000 سے یعنی الحمدللہ یعنی 3000 سے زائد، 3000 سے زائد، یعنی کہ یہ کوئی آپ تصور کریں تو 3000 پروگرام کرنا اور سینکڑوں بے شمار علماء کرام کو اپنے ساتھ اس لوپ میں اور اس گروپ اس میں رکھنا، شامل رکھنا، یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. انیق بھائی ہمارا جیسے کہ آج کا موضوع بھی ہے کہ عصر حاضر کے تقاضے اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حوالے سے میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو جو بڑے چیلنجز ہیں وہ ہیں کیا؟ نعمان بہترین سوال ہے یہ، تاکہ ایک پروگرام کا اور گفتگو کی بنیاد واضح ہو جائے. اس وقت جو اختصار سے اگر میں بیان کروں تو عرب اور عجم دو حصوں میں امت کا بڑھ جانا ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ غیروں سے وفاداری، اپنوں سے غداری، تیسری چیز آپ نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی اتحاد امت. اتحاد امت کہاں اتحاد امت؟ ہم تو اپنے پروگراموں میں بار بار یہ بات کہتے رہے کہ جو دو بڑے ہمارے پاس مکاتب فکر ہیں، سنی اور شیعہ. جس طرح اردو کے حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح سنی شیعہ ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. لیکن بڑے مسائل ہیں. اس میں ایک ہے پولیٹیکل اسلام. تو پولیٹیکل اسلام مختلف ڈیفینیشنز لے کر سامنے آیا ہے، لوگوں نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. ایک ہوتا ہے مسلکی اسلام. مسلکی اسلام سے مسلک پر چلنے والوں کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن دین کو نقصان پہنچنے کا ان کی احتمال بڑھوتری رہتا تو ہے. ہوئی ہے، ان کی بڑھوتری ہوئی ہے، لیکن دین کو مجموعی طور پہ نقصان پہنچا، دینی فکر کو مجموعی طور پہ نقصان پہنچا. اس سے گریز کرنا چاہیے. میں نے بات کی عرب و عجم کے حوالے سے، میں نے بات کی کہ غیروں سے وفاداری، اپنوں سے غداری کے حوالے سے، میں نے بات کی کہ جناب والا اتحاد امت. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کی طرف نہیں جانا، جہالت یعنی تعلیم حاصل کرتے ہوئے گھن آنا. ہمارے پاس عالم اسلام میں جو اس وقت 58 OIC ممبران ہیں، جس میں کوسوو کے بعد 58 ہو گئے ہیں، تو 58 کنٹریز کے پاس تعلیمی بجٹ کتنا ہے، یا تعلیم ان کی ترجیحات میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. ہم پاکستان کو دیکھ لیں یا پورے عالم اسلام کو، میں بڑے ممالک کے نام لیتا ہوں. عالم اسلام میں 5-6 ممالک، بڑے ممالک، باقی ممالک کا ذکر کیا. ہاں وہ گنتی تعداد پوری کرنے کے لیے وہ 58 ہو جاتے ہیں. آپ ٹرکی کی بات کریں، آپ ملیشیا کی بات کریں، آپ ایران کی بات کریں، آپ سعودی کی بات کریں، آپ کویت کی بات کریں، بنگلہ دیش، کہاں ہے علم پر؟ ریسرچ نہیں ہو رہی. ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم پلاننگ، ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ. ہمارے پاس یہ نہیں معلوم کہ شارٹ ٹرم پلاننگ کیا ہوگی، لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہوگی. امت کی زندگی میں 50 70 100 سال کچھ بھی نہیں ہوتے. 50 سال بعد یہ امت کہاں کھڑی ہوگی؟ کیا کوئی سوچ رہا ہے؟ ہمارے پاس جو لڑکے لڑکیاں ان ہماری امت سے وابستہ ممالک میں رہنے بسنے والے، زندگی کرنے والے جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، ان کو اگلے 50 سال کے لیے ریسرچ پہ لگا دیا جائے ان علوم کی کہ جن علوم کو حاصل کر کے دنیا چلائی جاتی ہے، جہاں بانی کی جاتی ہے. ہم ایک موٹی سی بات کہتے ہیں، سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہیں کہ پہلے ہم دنیا کا مستقبل طے کرتے تھے، اب دنیا ہمارا مستقبل طے کرتی ہے. محض دعائیں نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی مانگیں. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. لیکن 313 کو لے کر میدان عمل میں گئے. اے اللہ، میرے پاس یہی کچھ تھا، میں نے پیش کر دیا تیری بارگاہ میں. دونوں کام، دعا اور عمل، دعا اور عمل، نچنت ہو کر نہیں بیٹھا جا سکتا. ہمارے پاس افراط و تفریط ہے. ایک جانب امت کی سطح پر کہ بہت زیادہ لبرل پالیسیز، بہت زیادہ، دوسری جانب انتہائی ریڈیکل پالیسیز. اعتدال، امت وسط، اعتدال کے ساتھ کیا ہم ایک سمت کی طرف؟ یکجہتی ہے؟ یکجہتی نہیں ہے.
امین احسن اصلاحی صاحب کا ایک جملہ میں پیش کروں، وہ فرماتے ہیں کہ غلط سمت کی طرف منہ کر کے دوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی صحیح سمت کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے، کم از کم احساس زینت تو نہیں ہوگا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جو 400 سال یا اس سے پہلے جو کام ہوا اور اس کے بعد پھر وہ رک، یعنی جو جس طرح آپ نے بھی اپنی بات میں کہا کہ ایک سسٹم تو وہ تھا کہ جو رشین سسٹم تھا جس نے جو ہے وہ آدھی دنیا پہ پھر اپنا نظام قائم کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 92 کے بعد کہ وہی جو ہے دھڑام کر کے الٹا ہو گیا، اور پھر جو ہے چھوٹے چھوٹے سے پودے پھوٹے جس میں آپ جمہوریت کہہ لیں، کیپٹلزم کہہ دیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں آج 2016 جو ہے چل رہا ہے کہ اس میں بھی کیپٹلزم بھی آگے یعنی کہ گر رہا ہے اور سب کچھ ہے۔ تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا، جس طرح آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ علم اور اکیڈمکس اور انٹلیکچوئل حوالے سے بھی کیا کام ہوا ہی نہیں کہ اسلام آلٹرنیٹو کے طور پر سامنے آتا، اور جو ویکیوم، ایک ویکیوم جو کریٹ ہوا تھا اس کو پورا کرتا، اس جگہ لیتا۔ لیکن دیکھیے یہ خواہش ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پہ کام نہیں ہوا، اور اگر ہوا بھی تو بہت معمولی ہوا، سگنیفیکنٹ کوئی ایفرٹ سامنے نہیں آئی نا، وہ چیزیں سامنے آتی۔ ایون یہ کہ جو وہ مسلمان اسکالرز جو غیر مسلم ممالک میں بیٹھ کے ریسرچ کر رہے ہیں، کیا ان کا کوئی کام سامنے آیا؟ دیکھیے دین مکمل ہے نا ہمارا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ دین پرانا کبھی نہیں ہوتا ہے، شریعت پرانی کبھی بھی نہیں ہوتی، قرآن کریم پرانا کبھی بھی نہیں ہوتا، ہر عہد کے عقلی معیارات کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 2-3 موٹی موٹی باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ ہر عہد کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، کیا ان کی گفتگو میں عہد کا لمس موجود ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اکنامکس بہت بڑا مسئلہ، ہر دور کا مسئلہ۔ کیا اکنامکس کے حوالے سے دین ہمارا مکمل ہے تو حل دیتا ہے، اکنامک سسٹم دیتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا، جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا ادارہ قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اللہ کا نظام قائم کریں گے۔ اللہ کا نظام معیشت میں بھی ہوگا، معاشرت میں بھی ہوگا، اخلاقیات میں بھی ہوگا، عدالت میں بھی ہوگا، زندگی کے ہر پہلو میں ہوگا۔ ایک بچہ سوال مجھ سے یہ کرتا ہے، فرض کیجئے کہ جناب والا دین کا معاشی نظام کہاں ہے؟ کاغذ پہ نہیں، عمل پہ دکھائیں مجھے، دین کا سماجی نظام کیا ہے؟ میں تو ایک بات اور بھی کہتا ہوں جس پہ بات نہیں ہوتی کہ دین کا نفسیاتی نظام کیا ہے؟ قرآن جس انسان کو پیدا کرتا ہے، جس انسان کو اس کرۂ ارض پر دیکھنا چاہتا ہے، اس شخص کی، اس فرد کی نفسیات کو قرآن کریم کس طرح بیان کرتا ہے، اور اس میں کون کون سے کمپوننٹس ہیں جو وہ دین اس انسان کے اندر اس کی ذات کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کام نہیں ہو رہا۔ دیکھیے فرائض رسالت کیا ہوتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 13 برس تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان سازی کی۔ کیا ہم انسان سازی کر رہے ہیں؟ تلاوت آیات ہو گئی، تزکیہ ہو گیا، جب تلاوت آیات ہو، تزکیہ ہو گیا تو اس کے بعد علم و حکمت کی تعلیم، تلاوت آیات اور علم و حکمت۔ تلاوت کا معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا۔ والشمس اذا تلاہا جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، تو جناب والا علم کو، علم اور پھر علم کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو صاحبان علم ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جن میں خدا خوفی ہوتی ہے، خوف خدا۔ تو کیا ہم خوف خدا اور پریکٹیکلی ان کے عمل سے وہ مظاہرہ اس کا ہو رہا ہوں، عمل سے مظاہرہ ہو رہا ہو نا؟ جو آپ نے بات فرمائی، کیا اچھی بات فرمائی۔ پوچھا گیا کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جواب یہ آیا کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔
تو ہمیں ایک ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے. کیا ہم ماحول پیدا کر پائے پچھلے 400-500 سال میں؟ کسی بھی گھر کی تربیت سے لے کے تعلیمی ادارے کی تربیت سے لے کر آپ ریاستی اداروں کی تربیت سے لے کر ہماری عدالتیں، کیا ان کا تزکیہ ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے علماء کا تزکیہ ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے علم کا تزکیہ ہو رہا ہے؟ عالم کو اپنے علم کو تازہ کرنا اس کے لیے کتنا ضروری ہے؟ کیا اس بات سے ہمارے علماء واقف ہیں؟ عصر حاضر سے اس کو جوڑنا، کنیکٹ کرنا. عہد کا لمس جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عہد کا لمس 2016 میں آج ہم بات کر رہے ہیں نا، 3016 میں یہ باتیں جو آج ہم کر رہے ہیں یہ جاہلانہ باتیں تھی. بلکہ 50 سال بعد، 20 سال بعد زمانہ آگے چلا جاتا ہے. تو دین پرانا، جیسے میں نے بھی کہا، دین پرانا نہیں ہوتا. دین کیا کرتا ہے؟ دین کو ڈھلایا نظام لے کے نہیں آ جاتا، بنایا. فنڈامنٹلز کبھی چینج نہیں ہوتے، فنڈامنٹلز دین کے کبھی چینج نہیں ہوں گے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو دین ایسا انسان پروڈیوس کرتا ہے جو اپنے عہد کے مطابق قرآن اور سنت سے رہنمائی لے کر ان فنڈامنٹلز کو سسٹم میں ڈال دیتا ہے. انیق بھائی، اسی سے میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے بات کہی کہ عصر حاضر کے حوالے سے، لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہرحال کچھ ایسے بھی ہمیں لوگ ملتے ہیں جو کہ کچھ کنفیوژن بھی کریٹ ہو رہی ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ عصر حاضر کے ساتھ تو صحیح ہمیں چلنا ہے، ہمارے علماء کرام کو بھی چلنا ہے، ہمارے مذہبی اسکالرس کو بھی چلنا ہے، لیکن جیسے کہ بات سود کے اوپر ہو رہی ہے یا اور چیزوں پہ ہو رہی ہے، تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیے، اس میں کچھ اس طرح کے خیالات یا تعبیرات آ رہی ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ مجموعی طور پر ایسا رجحان نہیں ہے. ہاں، ایک آدھ سوال اس انداز سے آ گیا ہے کہ یہ سود کی وہ شکل نہیں ہے. اس پر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ غور کرنا چاہیے کہ جو باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں کہ ایک یوزیبل چیز ہوتی ہے، اس پہ سود کتنا ہونا چاہیے. ایک کنزیومیبل چیز ہوتی ہے تو اس میں کتنا سود ہونا چاہیے، کہ سود ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک اکیڈمک بحث ہے، لیکن یہ طے ہے کہ سود حرام ہے. یعنی اس پہ لائن ڈرا ہے، یہ ہاں، اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کچھ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، اس میں دیکھنا یہ چاہیے جو میرا موقف ہے اس سلسلے میں کہ بات کرنے والے کی نیت کیا ہے. ایک تو چیز یہ کہ میں ایک اپنی علمی کمی کو دور کرنے کے لیے سوال اٹھاؤں. دوسرا انداز فکر یہ ہے کہ میں ابہام کریٹ کرنے کے لیے سوال اٹھا دوں. آپ نے غور فرمایا؟ دونوں میں فرق ہوتا ہے. یہ ہماری یوتھ، اب یہ میرا بہت اہم میرا مسئلہ ہے. ہماری یوتھ کو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم 15 منٹ روزانہ دین کو دیں، کم از کم 3 آیات پڑھیں، جو مسائل ہیں ان کو جانیں، تاکہ انہیں مس گائیڈ نہیں کیا جا سکے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں، ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، لچھے دار باتیں کرتے ہیں، لاجیکل چیزیں لا کے انہیں باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں. بیسکس نہیں پتہ ہوتی ہیں بعض لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، لڑکیوں کو اور لڑکوں کو. تو وہ سطحی بات اٹھا لیتے ہیں، اور اس پہ پھر جو ہے وہ اور اس پر کیا مائنڈ سیٹ کرتے کر ہیں، لیتے وہ مائنڈ کو کیپچر کر لیتے ہیں وہ. تو اس طرح سے نا یہ حکمت عملی بڑی یہ گمراہ کن حکمت عملی ہے. اس کا توڑ یہ ہے کہ خود قرآن سے قریب ہو جائیں اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. جی، سیلف ٹاٹ آدمی بہت خطرناک ہوتا ہے. میں خود پڑھوں، لیکن جہاں میں سمجھ نہیں پا رہا تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، پوچھوں کہ مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کیا مسئلہ ہے. آپ کے پاس سے مجھے جواب نہیں ملتا اگر تو میں کسی اور کے پاس جاؤں. میں ایک اچھا ڈاکٹر مجھے نہیں ملتا تو میں کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، تیسرے کے پاس جاتا ہوں، سیکنڈ اوپینین لیتا ہوں، تھرڈ اوپینین لیتا ہوں. تو میں قرآن کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کیوں نہیں آگے بڑھ رہا؟ کچھ باتیں اس انداز سے بھی ہونی چاہیے. ہمیں ایک ضرورت ہے سمر کی کہ ہم خود بھی آگے بڑھ کے جس طرح باقی پروفیشنل
یعنی نالج لیتے ہیں, چیزوں میں انٹرسٹ لے کے آگے بڑھتے ہیں, تو قرآن کو کیوں نہیں ہم, جو کہ ہماری اپنی کتاب ہے, ہماری اپنی کتاب کیا, یہ کائنات کی کتاب ہے, یہ ہدی للناس ہے یہ جی. یہ تو قرآن تو اقبال فرماتے ہیں ہمارے لیے نا کہ گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہے تو تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے. تو قرآن ذہن انسانی کی امامت قیامت تک کرتا رہے گا. کیسے کرتا رہے گا یہ ہمیں ثابت کرنا ہے, دعویٰ نہیں دلیل. نوجوان نسل لاجواب نہیں ہونا چاہتی, مطمئن ہونا چاہتی ہے, قائل ہونا چاہتی ہے. تو ہم انہیں قائل کریں کہ میرے بیٹے میری بیٹی آؤ بیٹھو سوال کرو. ایک بات اور یہ کہ سوال کرنے کے رجحان کو اٹھانا چاہیے, پیدا کرنا چاہیے کہ جو سوال ہے ذہن میں وہ اٹھاؤ. ہماری یوتھ کا گلا گھونٹا جاتا ہے کہ نہیں یہ سوال نہ کرو. وہ کیا ہوتے ہیں پھر وہ ان کو جو بھی کوئی بات کہہ دیتا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو ہماری خاص طور پہ یہ جو ہماری کلرجی کہوں گا میں اسے, جو اسلامک اسکالرشپ ہے, ان کو چاہیے کہ یوتھ سے خاص طور پر بات کریں. اچھا انیک بھی, برطانیہ میں رہتے ہوئے جیسا کہ یہاں پہ اب میں نے شروع میں ہی ذکر کیا اور آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ آج تیسری چوتھی نسل یہاں پہ مسلمانوں کی موجود ہے, اور چاہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ لوگ ہوں یا وہ کسی مسلمان دوسرے کنٹریز سے ہوں. لیکن جیسے کہ اسلام چینل اردو کی مین آڈینس آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیں جو اردو بولنے والے ہیں, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایز اے مسلمان کے سفیر کی حیثیت سے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیرت محمدی میں ہمیں کیا اس میں رہنمائی ملتی ہے؟ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے آپ نے بات کی سفیر کی, نا بہترین بات ہے. ہماری بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی, محمد الرسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی. یہ ہے کلمہ طیبہ, اور ہم اس کا چلتا پھرتا ایک علامت ہیں اس کی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کا ابلاغ کر دیجئے, اسے پہنچا دیجئے. ختم نبوت ہو گئی, کار نبوت باقی ہے. ہم سب جیسا آپ نے فرمایا اور خوب فرمایا کہ سفیر ہیں, ہم نمائندے ہیں. ہمارے پاس سب سے اہم چیز کیا ہے؟ یعنی ہم مسلح کس چیز سے ہیں؟ ہم مسلح ہیں قرآن کریم سے اور کردار. ہمارا جو کردار ہے, یہ ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مسلمان کسی کو دھوکہ دیتے نہیں, مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتے نہیں. ہم دھوکے بھی دے رہے ہیں اور دھوکے کھا بھی رہے ہیں. اپنے کردار میں معلوم ہو جائے کہ یہ کون ہے, یہ مسلمان ہے. اچھا یہ مسلمان ہے تو یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ہمارے پاس 99% لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے. شوقیہ جھوٹ بولے جاتے ہیں, شوقیہ جھوٹ, بے ضرر جھوٹ بولے جاتے ہیں. گناہ کبیرہ, کسی شخص سے پوچھے گناہ کبیرہ, وہ چند موٹے موٹے بڑے بڑے گناہ بتا دے گا, یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ. جھوٹ بولنا کل کوئی بات نہیں. کبائر میں لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جاتی ہے اس شخص پر جو جھوٹ بولتا ہے. تو خاص طور پر غیر مسلم ریاستوں میں رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے, دوہری ذمہ داری ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو, اپنے دینی اقدار کو محفوظ رکھنا. بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنی نسلوں میں دینی اقدار منتقل کرنا اور انہیں محفوظ رکھنا. دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ایک زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کیسا نبی کیسا خدا, پیسا نبی پیسا خدا ہو گئی ہے بات. سوچنے کا انداز بدل گیا ہے. اس میں اپنے بچوں میں, اب اہل خانہ میں دین کے اقدار کو متعارف کرواؤں اور ان پر نافذ کرواؤں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. تو مجھے اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے, اپنی اقدار کی, دینی اقدار کی حفاظت کرتے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جب میں باہر نکلتا ہوں مجھے سینکڑوں لوگ ملتے ہیں یہاں برطانیہ میں, امریکہ میں وغیرہ وغیرہ, جن کا تعلق
جو مسلمان نہیں ہوتے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں. ہم امت اجابت ہیں، ہم نے دین قبول کر لیا. وہ بھی امت ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ امت دعوت ہیں. تو ان کو کس طرح دعوت دی جائے دین کی؟ بہترین چیز یہ کہ ایک مسلمان یہ دیکھا جائے کہ ایک مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے. یہ دیکھو اس کی نشست و برخاست کیا ہوتی ہے، اس کی آنکھ کیسی ہوتی ہے. دین کا نمائندہ ہو کہ مجھ سے جواب دہی ہوگی. کیا میں کسی ایک آدمی کو متاثر کر سکا؟ ایک غیر مسلم کو، کم از کم ایک غیر مسلم کو مجھے متاثر کرنا ہے اپنے کردار سے، اور انہیں یہ بتانا ہے، ان لوگوں کو، خاص طور پہ آسمانی مذاہب کو ماننے والوں کو، کہ جناب والا ہم عیسیٰ کو، موسیٰ کو علیہم السلام کو مانے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. تکمیل ہو رہی ہے دین کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو اگر تم مذہب تبدیل کرتے ہو تو یہ تبدیل مذہب نہیں ہو رہا، یہ تکمیل مذہب ہو رہا ہے. تو تمہیں دوہرا اجر ہے تمہارا، اور دوہری ذمہ داری بھی ہے. تو یہ کام نہیں ہو رہا. اچھا، اس میں جیسے میں دوبارہ اسی بات پر آؤں گا کہ ہمارے پاس ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسپرٹ کالونیز بننی چاہیے. یہ تو مسائل ہے نا، اس کا حل کی طرف بھی ہم آتے ہیں. 50,000 بچے اور بچیاں جو پورے عالم اسلام کی ہیں، ان کو نکالا جائے کہ جو بہت ذہین بچے اور بچیاں ہیں، اور جو آج کے بڑے علوم ہیں، نیوکلیئر سائنس ہے، فزکس ہے، آئی ٹی ہے، اکنامکس ہے، جو ان علوم پر حاوی ہوتا ہے، دنیا چلاتا ہے. تو نیک بھائی، جیسے اقبال نے بھی فرمایا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو وہ ترکیب یعنی وہ اب حل کیا ہے؟ یعنی کہ قوم خاص ہے نا وہ تو ترکیب، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ اچھا، اقبال جو فرما رہے ہیں نا، وہ تو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یقیناً ہمارے پاس اندر ہمارے خون میں گردش کرتا ہے عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری کیمسٹری الگ ہے، ہمارے سوچنے کا انداز الگ ہے. مسلمان غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. طریقہ کار، حکمت عملی، ایک چیز ہوتی ہے حکمت عملی، اور دوسری چیز ہوتی ہے عملی حکمت. تو ہم عملی حکمت کی طرف کیسے آئیں گے؟ چند موٹی موٹی باتیں، بڑی لمبی بات سے گریز کرتا ہوا، کہ دیکھیے ایکسپرٹ کالونیز بنائی جائیں امت کی سطح پر. جو ہمارے جو اہل ثروت ممالک ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ فنڈنگ کریں اس کی. کوئی اگلے 40-50 سال کے لیے ریسرچ کی جائے. 50,000 بچے بچیاں پورے عالم اسلام سے نکالے جائیں. وہ بڑے علوم جن کو حاصل کر کے دنیا پر حکومت کی جاتی ہے، وہ علوم حاصل کیے جائیں. ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، انہوں نے کس طرح آگے بڑھے، ان سے سیکھا جائے. مغرب سے سیکھا جائے، مغرب کیسے آگے گیا ہے، مغرب کی جو خوبیاں ہیں وہ اپنائی جائیں. ہمارے پاس جیسے فزکس ہے، آئی ٹی ہے، اکنامکس ہے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، وغیرہ وغیرہ. ان تمام علوم میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جن کو حاصل کر کے دنیا پر حکومت کی جاتی ہے، انہیں حاصل کیا جائے. ریسرچ اگلے 40-50 برس ان سے کہا جائے آپ صرف کام کریں. امت کی زندگی میں 40-50 سال کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. اور انہیں جو اسٹیپنڈ دیا جائے، جو وظیفہ انہیں دیا جائے، وہ ایک جو ہمارے جو بڑے دولت مند لوگ ہیں ہمارے امت کی سطح پر، وہ اقوام وہ اس کی فنڈنگ کریں، اس پر کام کیا جائے. اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایچ ون ٹیچ ون، تو ہم کم از کم، میں اور آپ پڑھے لکھے ہیں، تو میں اپنی زندگی میں کم از کم ایک شخص کو علم کا نور دے دوں، جہالت کے اندھیرے سے نکال دوں. تو ایچ ون ٹیچ ون یہ سلوگن بننا چاہیے. پاکستان، کیونکہ ہماری پہلی محبت ہے پاکستان میں آج بھی دیکھیے کتنے برے حالات ہیں. ہر سال لٹریسی ریشو بڑھتا نہیں ہے، کم ہو جاتا ہے. افسوسناک بات ہے. ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر اگر نکال دیا جائے تو کیا بچتا ہے؟ پبلک سیکٹر کیا کر رہا ہے پاکستان میں؟ کرپشن 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 کرپشن. ہر ادارے میں
تو یہ اس میں ضروری ہے کہ یہاں اس میں تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھا جائے، اور وہ لوگ جو مغرب میں ہیں، پڑھنے کے لیے یہاں آئے تھے، آج بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی چیز ہے، وہ آئیں، اس ملک کی خدمت کریں، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی خدمت کریں، لیکن جو ریسرچ ہے، ماڈرن ریسرچ ہے، پاکستان کو اپڈیٹ کرتے ہوئے چلیں، یہاں سے ٹرانسفر کریں وہ ریسرچ جو انہوں نے یہاں حاصل کی ہے، تاکہ پاکستان سے مراد اسلامی ریاست کو مضبوط کریں۔ یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، جتنی اسلامی ریاستیں ہیں ان کو مضبوط کرنا ہم پر فریضہ ہے۔ بہت خوبصورت بات انیک بھائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس حوالے سے ناظرین اگر ہم اس پہ بہت ساری نشستیں بھی کریں تو وقت جو ہے وہ کم ہوگا، اور ہم چاہیں گے انیک بھائی کہ انشاءاللہ آپ جب بھی اب تشریف لائیں تو ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور آج کی اس خاص نشست کے لیے بھی ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے، بڑے اہم سوالات آپ نے اٹھائے، بہت اچھی باتیں ہوئیں۔ مختصر آخری وقتوں میں ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں۔ میرا میسیج صرف ایک ہے، اور وہ میسیج یہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مایوس نہیں ہونا ہے ہمیں، اپنے حصے کا کام کر کے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کی ہم سے زیادہ فکر ہے، یعنی خالق کو مخلوق کی فکر مخلوق سے زیادہ ہے، اور وہ مخلوق کو مخلوق سے زیادہ جانتا ہے۔ بس اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا آڈٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ جو اللہ نے فرما دیا بس فَاعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ بہت شکریہ انیک بھائی، ایک دفعہ دوبارہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں کچھ وقت دیا۔ آج مختلف پہلوہات پہ انیک بھائی سے ہم نے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کی ہے، چاہے وہ عصر حاضر میں سیرت کے تقاضے ہوں، اسی طرح ہمارا یہاں پہ ایز اے سفیر رہنے سے، جیسے کہ انیک بھائی نے بھی کہا کہ ہمارا عمل جو ہے وہ مین چیز ہے، ہمارا عمل جو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی اگر ہم اپنا اخلاق اچھا رکھیں گے، ہم اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو لوگ خود بخود جو ہے وہ اسلام کی طرف اور انسانیت کی طرف آئیں گے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔